بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج صبح آپ کو زحمت اس لیے دی کہ کل ہم نے دیکھا کہ بھگوڑوں کو بھاگتے دیکھا، شکست خوردہ ٹولے کو دوڑ لگاتے دیکھا۔ گزشتہ روز جس انداز سے یہ جو امپورٹڈ گورنمنٹ کے لوگ ہیں جن کی باقیات کراچی میں بھی ہیں، کل ہم نے جب انہوں نے دیکھا نوشتہ دیوار پڑھ لیا کہ کراچی حیدرآباد ڈویژن میں ان کو زور کی پھینٹی لگنے والی ہے، ان کو زور کا بلہ چلنے والا ہے، جس طریقے سے پنجاب کے بائی الیکشن میں چلا، تو پیپلز پارٹی نے اپنے اتحادیوں MQM اور اپنے ماموں بھانجوں کے ساتھ مل کر ایک سازش بنی، اور وہ تحریک انصاف جو واحد اکیلی ان تمام مافیاز پارٹیز کا مقابلہ کر رہی ہے، ان سے انہیں شکست جب نظر آ گئی تو وہ کہتے ہیں نا کہ چپلیں چھوڑ کے بھاگے، اور گزشتہ روز رات کے اندھیرے میں الیکشن سے صرف 2 روز قبل انہوں نے الیکشن ملتوی کرنے کا اعلان کروا دیا۔ کس سے کروایا؟ الیکشن کمیشن سے۔ چند روز قبل تک جب تحریک انصاف ہائی کورٹ میں گئی ہوئی تھی اور ہم کہہ رہے تھے کہ یہ جو الیکشنز ہو رہے ہیں، ہم تو پہلے الیکشن فرسٹ فیز سے پہلے بھی گئے تھے، یہ آرٹیکل 140A کی خلاف ورزی ہے، یہ سپریم کورٹ کے آرڈرز کے خلاف ہے کہ آرٹیکل 140A کے تحت تمام اختیارات لوکل گورنمنٹ تک ملتوی ہوں۔ ہمارا اعتراض تھا کہ یہ لوکل گورنمنٹ تک اختیارات منتقلی سے پہلے جو الیکشن ہے یہ آئین کی خلاف ورزی ہے، سپریم کورٹ کے آرڈرز کی برخلاف ہے، لیکن اس وقت الیکشن کمیشن کی کان پہ بھی جوں نہیں رینگی، اور جو ان کے الیکشن کمیشن کے اتحادی ہیں، الیکشن کمیشن کے بھی اس گھناؤنے کام میں الیکشن کمیشن اور یہ امپورٹڈ مافیا یہ کٹھے ہیں۔ ثابت پنجاب میں بھی ہو گیا، پنڈی کے الیکشن میں بھی ہو گیا، جس انداز سے 40 لاکھ لوگ الیکشن کمیشن نے ہمارے مار دیے تھے، 40 لاکھ ووٹرز کو زندہ لوگوں کو مردہ قرار دے دیا تھا اور بعد میں ٹائپو ایرر قرار دیا تھا۔ تو الیکشن کمیشن اور اس پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت اور یہ MQM اور تمام جو حکومتی جماعتیں ہیں، ان کی مافیا نے انہوں نے مل کر جب انہیں شکست نظر آ گئی، اور وہ یہ شکست 17 تاریخ کو، 2 روز تو ہوش نہیں آیا انہیں، 2 روز تو یہ چوکڑی بھولے ہوئے تھے ہوا کیا پنجاب میں۔ جب انہیں پتہ چلا کہ جو پنجاب میں ہوا وہی کچھ انشاءاللہ کراچی حیدرآباد ڈویژن ہونے جا رہا ہے، اس کے بعد الیکشن کمیشن، پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت، پیپلز پارٹی کے اتحادی MQM اور دیگر جو ماموں بھانجے تمام، ان لوگوں نے مل کر آپس میں نورہ کشتی کرتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے جو دیگر ہمارے خلاف جو کراچی میں الیکشن لڑ رہا ہے وہ سب ایک ہے، یہ اس چکر میں ہے کہ مل ملا کے ہم پھر کراچی کے میئر کا الیکشن لڑیں گے۔ انہوں نے ایک سازش کر کے جب سنگل ہینڈڈ الحمدللہ ہر گلی محلہ چوراہا یونین کونسل وارڈ میں جب تحریک انصاف پہ بلے کی انہیں چلتا ہوا نظر آیا، تو کل یہ اپنے ہارنے کے خوف سے بھاگ چکے ہیں۔ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے غیر قانونی غیر آئینی قائم کیا ہے۔ 2 روز قبل ناصر شاہ صاحب الیکشن کمیشن کو لیٹر دے کے آتے ہیں کہ ہم سب تیار ہیں، آل ویل۔ حکومت کون ہے؟ ناصر شاہ پرائم منسٹر صاحب حکومت ہے یا چیف سیکرٹری صاحب حکومت ہے؟ ہمیں بتائیں۔ چیف سیکرٹری صاحب کل فرماتے ہیں کہ اس وقت ہماری تیاریاں پوری نہیں ہیں۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں رات کے اندھیرے میں انہوں نے جو شب خون مارا ہے یہ قابل قبول نہیں ہے۔ رات کے اندھیرے میں انہوں نے تحریک انصاف کے کامیابی سے خوفزدہ ہو کر جو یہ چپلیں چھوڑ کر بھاگے ہیں، پیپلز پارٹی MQM، ان کے چاچے، ان کے مامے، ان کے بھانجے، اور الیکشن کمیشن کی ایک سازش کے ذریعے انہوں نے اس ہمارے الیکشن کو انہوں نے اس ملتوی کیا ہے۔ اور 245 میں بھی یہی تھا کہ واضح فتح تھی، ہماری سیٹ تھی، واضح فتح کے ساتھ ہم جیت رہے تھے، شکست کے خوف نے ان کو پریشان کر دیا۔
اور اس کے لیے باضابطہ باقاعدہ ایک لائحہ عمل انشاءاللہ ہمارے پریزیڈنٹ سندھ اور ہماری کراچی کی تنظیم جو ہے وہ اس کے اوپر باضابطہ اپنی پالیسی بیان جاری کرے گی. اگلے لائحہ عمل کا اعلان ہماری پارٹی اس کے اوپر کرے گی. لیکن یہ ہے کہ مہینے بعد کراؤ، 5 دن بعد کراؤ، 1 سال بعد کراؤ، جب کرانا ہے. اب جہاں چلے گا پاکستان میں صرف بلہ چلے گا. اب پاکستان میں نہ کوئی پارٹی چلے گی، نہ کوئی امیدوار چلے گا، نہ کوئی میئر چلے گا، نہ کوئی ناظم چلے گا، نہ کوئی ایم پی اے چلے گا. صرف وہی چلے گا جس کے پاس عمران خان کا ٹکٹ ہوگا جو بلہ چلائے گا. تو یہ الحمدللہ قوم نے بتا دیا ہے. دوسرا ایک اہم موضوع، ایک اہم بات جس کے لیے میں نے آج یہ پریس کانفرنس رکھی، میں کہنا چاہتا ہوں مجھے سندھ واسیوں ماں تواں سا مخاطب آیا. میں سندھ واسیوں میں تم سے بات کر رہا ہوں. ہم دیکھتے ہیں سندھ ہاؤس میں منڈی لگی. سندھ ہاؤس کی منڈی آپ نے دیکھی ہوگی. سندھ ہاؤس میں ایم این ایز کی منڈی لگی اور اس میں سوداگر کون تھا؟ زرداری، علی بابا اور اس کے 40 چور. سندھ ہاؤس منڈی میں جو نوٹوں کی سوداگری کر رہے تھے، جو نوٹوں کا بیپار کر رہے تھے، وہ لوگ علی بابا، آصف زرداری اور اس کے 40 چور تھے جنہوں نے سندھ ہاؤس میں جا کر لوٹا کریسی کی، جنہوں نے لوٹے خریدے اور اس وقت ڈیسٹیبلائز کیا. اور اس کے پیچھے یہ 3 گھناؤنے کردار، اس وقت پاکستان میں جو کچھ ہونے جا رہا ہے اس کے پیچھے یہ 3 گھناؤنے کردار ہیں. پاکستانیوں ان شکلوں کو یاد رکھو. یہ امریکہ کے جھنڈے کے سائے تلے یہ سب چور 3 جمع 9 10، 3 سگے بھائی اور 9 ان کے سوتیلے بھائی جو جن میں سے ایک ایم کیو ایم بھی ہے. ایک گھناؤنے کرداروں کو پہچانو جس کی وجہ سے آج مہنگائی عروج پر پہنچ گئی، غلامی عروج پر پہنچ گئی. آٹا مہنگا، ڈالر مہنگا، تیل مہنگا، گھی مہنگا، مرغی مہنگی، چاول مہنگا، دالیں مہنگی، 2 وقت کی روٹی ناپید ہو چکی. اور یہ بے شرم لوگ، بے حیا لوگ، بے غیرت لوگ یہ ہنس رہے ہیں. کس کا مذاق اڑا رہے ہو؟ اس قوم کا مذاق اڑا رہے ہو جس کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں بن رہی. یہ 2 روز قبل ہنس رہے ہیں جس روز ڈالر 224 روپے میں گیا. پاکستان 1000 ارب روپے مزید قرضوں کے نیچے دھنس گیا اور یہ بیٹھ کے ہنس رہے ہیں چونکہ ان کا پیسہ سارا ڈالروں میں ہے. یہ خوش ہے کہ ان کا پیسہ اوپر چلا گیا. ان کے جو ریزروز تھے باہر، ان کی جو جائیدادیں تھیں، ان کے جو پیسے تھے، آصف زرداری، شہباز شریف اور ڈیزل اینڈ کمپنی کے، وہ تو اوپر چلے گئے. مر گیا پاکستان، مر گیا پاکستانی، ڈوب گیا پاکستان، ڈوب گئے پاکستانی. یہ تو تر گئے. اسی لیے ان کے چہرے دانتیں کھلی ہوئی تھے ان کے. اور میں پوچھنا چاہتا ہوں آصف زرداری سے، کس کا پیسہ لے کے تم لاہور پہنچے ہو؟ یہ میرے سندھ کی عوام کا پیسہ ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں آصف زرداری سے، علی بابا اور اس کے 40 چوروں سے. آصف زرداری ڈاکو، بروکر اس لیے کہوں گا، مطلب بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ نہیں ہے. ہر جگہ دلالی کے لیے، بروکری کے لیے پہنچ جاتا ہے. سندھ ہاؤس کے اندر منڈی لگتی ہے، آصف زرداری اینڈ کمپنی اور اس کے درباری علی بابا اور اس کے 40 چور. پنجاب میں پہنچتی ہے، شہباز چودھری شیعات کو جا کے دھمکی بھی دیتا ہے، خریدنا بھی چاہتا ہے. 40 کروڑ روپے چودھری مسعود کو، لیاقت پور والے کو زرداری نے دیے ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں یہ کس کا پیسہ ہے؟ میں بتاتا ہوں یہ کس کا پیسہ ہے. میں بتاتا ہوں جو زرداری جس انداز سے جا کے منڈی لگائی ہے سندھ کے لوگوں، یہ تمہارا پیسہ ہے. پچھلے 14 سال میں 10,400 ارب روپے آئے ہیں سندھ میں. جس کو 10,400 ارب روپے آئے اس کے اندر 1400 ارب انہوں نے لوٹے. اور یہ سندھ کے پانی کا پیسہ، سندھ کی دوائیوں کا پیسہ، سندھ کی کتابوں کا پیسہ، سندھ کے کتے کی ویکسین کا پیسہ، سندھ میں ایڈز کی دوائیوں کا پیسہ، سندھ کی روڈ کا پیسہ، سندھ کے رستوں کا پیسہ، سندھ کی ترقی کا پیسہ، سندھ کا پیسہ انہوں نے لوٹ لیا اور اپنے باپ کے مال کی طرح جا کر خرچ کر رہے ہیں لوٹوں کی خریداری کے اوپر. مطلب نہ اخلاقی
تنزلی کی انتہا. مقابلہ ہے حمزہ کا، پیسہ دے رہے ہو سندھ کا، مقابلہ ہے حمزہ کا. تمہارے کہاں کے پیسے آ گئے؟ تمہارے ٹی ایم اوز بھی اربوں روپے کروڑوں روپے لٹا رہے ہوتے ہیں، اربوں روپے سندھ کے لوٹ کے. سندھ کے تھر کے لوگ بچے تباہ ہو رہے ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں جو آج لاہور میں پیسہ لوٹا گردی میں لگ رہا ہے، یہ بروکری میں لگ رہا ہے، دلالی میں لگ رہا ہے، ان دلالوں کو پہچانو جنہوں نے سندھ کے پیسے کی. آج پہلے سندھ ہاؤس میں منڈی لگائی، اس منڈی میں بروکر کون تھا؟ ہمارے سندھ کے لوگ. شرم نہیں آتی ہے؟ سندھ کے اس لیے تمہیں مینڈیٹ ملا. آج سندھ کے وقت دو روٹی حالات سے مجبور ہیں، روٹی سے مجبور ہیں، اور آپ جا کے پنجاب میں لوٹا کریسی کر رہے ہو. الحمدللہ ہمارے 186 لوگ پہنچ چکے ہیں، 186 سے زیادہ لوگ ہمارے پاس موجود ہیں. لیکن اچھا ہوا کہ یہ گھناؤنے چہرے ثابت ہو چکے. مجھے شرمندگی ہوتی ہے کہ کس کی حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں، میں بتانا چاہتا ہوں، میں پورے پاکستانیوں اور سندھ واسیوں پیری میں تواں کے تو بدھایا، اس کے بعد پورے پاکستانی بھی دیکھیں کہ زرداری جو پیسے لے کے، جو بیگ لے کے اس وقت لاہور میں موجود ہے، اور جو پیسے اور جو بیگ لے کر یہ اسلام آباد میں تھے، وہ کس کے پیسے تھے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں. اس بچے کے پیسے تھے. سمرو صاحب، یہ تھر کے بچے ہیں، یہ ایتھوپیا نہیں ہے. ان کے خوراک کے پیسے، ان کی دو وقت کی روٹی کے پیسے لوٹوں کو خریدنے کے لیے لگائے جا رہے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بھی تھر کا بچہ ہے، اس کے پیسے، خوراک کے پیسے جو 10,400 ارب 10 سال میں ہے، یہ بھی انہوں نے اس کے اوپر لگا دیے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بچے تھر پار کر کے ہیں، ان کے پیسے آپ لوگوں نے وہاں جا کر تھر لوٹا کریسی میں لگائے. تھر کے لوگ پانی 10 کلومیٹر سے، آج ہماری بیٹیاں تھر میں پانی کے لیے نہیں ہیں. آپ نے آر او پلانٹ کے نام پر کرپشن کر دی اور یہ پیسہ لوٹا کریسی میں لگایا. سندھ کے ہسپتالوں کی صورتحال یہ ہے کہ گدا گاڑی کے اوپر لوگوں کو ڈالا جا رہا ہے. یہ سندھ کے ہسپتالوں کے پیسے لوٹا کریسی میں. سندھ کی ایمبولینس نہیں ہے، گدا گاڑی کے اوپر مریض اٹھائے جاتے ہیں، اس کے پیسے لوٹا کریسی میں خرچ ہو رہے ہیں. یہ آج کل سندھ میں یہ ایمبولینسوں کا حال ہے، کچرا کنڈی بنی بیٹھی ہیں. سندھ کے بچے کتے کے کاٹے سے مر رہے ہیں، ویکسین دے نہیں سکتے. امیر حسین ابڑو لاڑکانہ کا مر گیا، ایسے کئی بچے کتے کے اس سے مر گئے، اور ان کتے کی ویکسین کے پیسے لوٹا کریسی میں لوگوں کو ہاؤس ٹریننگ میں لگا رہے ہو. میں کہنا چاہتا ہوں، ہسپتالوں کے پیسے جو اس میں خرچ ہونے تھے 10 سال سے نامکمل ہیں، اس کے پیسے بھی آپ نے کرپشن پہ لگا دیے، لوٹوں کی خریداری پہ لگا دیے. 29,000 کی ڈیسکیں خریدی، 5,000 والی. سندھ کے بچے ابھی بھی زمین کے اوپر پڑتے ہیں. کراچی میں نلکے سے پانی آتا نہیں ہے، ٹینکر سے پانی آتا ہے، اور یہ نلکے کا پانی جو ٹینکر سے ملتا ہے، پانی بیچ کے بھی پیسے لوٹے خریدنے میں لگا دیے، ہاؤس ٹریڈنگ پہ لگا دیے، کرپشن پہ لگا دیے. ابراہیم حیدری کا کالج کھنڈرات بن گیا، اس کو تعلیم نہیں، آج اس کا بھی پیسہ کھا کر آپ نے لگا دیا کرپشن پہ. آج لے کے بیگ لے کے پہنچے ہوئے ہو، تمہارے باپ کا پیسہ ہے؟ کس کا پیسہ ہے؟ لاہور لے کے پہنچے، پہلے اسلام آباد لے کر پہنچے تھے. ہمارا پیسہ ہے، سندھ کے عوام کا پیسہ ہے. سندھ کے بچے زمین پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور یہ لوٹے خرید رہے ہیں. سندھ کے اسکولوں میں بھینسیں پڑھ رہی ہیں اور یہ لوٹے خرید رہے ہیں. دادو کے اسکول میں بھینسوں کی آماجگاہ بنا ہوا ہے اور یہ اربوں روپے سے لوٹے خرید رہے ہیں. یہ سندھ کے اسکول ہیں، ان کو نظر سے آپ دیکھتے رہیں، ان کو دیکھتے رہیں. اور دوسری جانب 23 لوگ منشیات شراب پی کے، کچی شراب پی کے مر جاتے ہیں ٹنڈو جام میں. اور یہ دیکھیں آج کل جو وزیر محترم ہے، منسٹر فار سسٹم کے حلقے میں 23 لوگ شراب پی کے مر جاتے ہیں. کچی شراب بیچ کے بھی پیسے لا رہے ہو، لوگوں کی زندگیوں کے پیسے لوٹے کی خریداری میں لگا رہے ہو. سندھ کا امن و امان تباہ کر دیا. بچوں کے ہاتھ میں کلاشنکوف دے دی، ڈاکوؤں سے بھر دیا. امن و امان پہ خرچ کیے جانے والے 1,000 ارب سے زیادہ پیسہ آیا، وہ بھی آپ نے لگا دیا لوٹوں کے خریدانے میں. ڈاکو سریعام یہ گھوم رہے ہیں. ان میں سے ایک ڈاکو بھائی تو مجھے دھمکی بھی دے رہا ہے فون کے اوپر، ویڈیو پہ. یہ ڈاکو کے حوالے کر دیا. سندھ کے لوگوں کو ٹیل کے اندر پانی نہیں پہنچایا، اور سندھ میں پانی بیچ کر جو پیسہ بنایا اس سے بھی لوٹوں کی خریداری کی. سندھ میں لوگوں کو، غریب لوگوں کو انہوں نے نہیں دیا، اور اپنی زمینیں آباد کی.
زرداریوں کی زمین میں 350 آؤٹ لیٹس ہیں اور انلیگل آؤٹ لیٹس، اور اس کے بعد سندھ کو گٹکا ماوا سفینہ کا سندھ کا کاروبار شروع کر دیا، اور جو اربوں روپے اس میں کمائے اس سے بھی کیا کیا، لوٹے خریداری کے اندر لگا دیے، عمران خان کی حکومت گرانے میں لگائے ہیں، حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ بنانے میں لگائے ہیں۔ کراچی زیادہ پانی آتا ہے تو زیادہ بارش آتا ہے، یہ کراچی کا حشر کیا۔ اس شہر کراچی سے عزت حاصل کرنے والے، اس شہر کراچی میں رہنے والے ان لوگوں نے بھی یہ کراچی کو ڈبو دیا، کراچی کو تباہ کر دیا، کراچی کو کچرا کنڈی بنا دیا۔ یہ کراچی کچرا کنڈی بن گیا، دنیا کا 5واں گندا ترین شہر بن گیا، اور اس کے اوپر ہنستے ہیں۔ اور یہ کراچی کو کچرا بنا کر سارے پیسے لگا دیے انہوں نے۔ کیا کہنا چاہیے، گجر نالے کے اندر بھی لوگ دوبارہ اس سال بھی ڈوبے گئے۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں کراچی کو 15 سال سے ٹرانسپورٹ کی جگہ میت گاڑیاں تھیں، جو ٹرانسپورٹ کے اربوں روپے تھے وہ کھا گئے، اور آج وہ پیسے لگائے عمران خان کو گرانے کے اندر۔ یہ ٹرانسپورٹ کراچی والوں پہچانو، یہ وہ ٹرانسپورٹ ہے جو ان لوگوں نے دی، اس مافیا نے، اس مافیا پارٹی نے، جو آپ کو 10 سال میں ٹرانسپورٹ دیے، 14 سال میں ان بسوں کے اندر آپ لوگ سفر کرتے ہو، 150 بسیں لا کے سمجھ رہے بڑا کارنامہ کر دیا ہے۔ اس کا پیسہ بھی جنگلات کاٹ دیے، جنگل کاٹ کے اربوں روپے کمائے، اور اس کے پیسے بھی حکومت گرانے میں ٹڈی دل کے پیسے بھی کھا گئے، گاڑیاں لے لیں، اس کے پیسے بھی میں کہنا چاہتا ہوں عمران خان کو گرانے میں۔ تو میں بات کرنا چاہتا ہوں جس انداز سے یہ سندھ ایسا نہیں تھا، سندھ کی سرزمین ایسی نہیں تھی، سندھ کے لوگ ایسے نہیں تھے، لیکن جب اس مافیا نے اس پہ کنٹرول کیا کہ میں کہنا چاہتا ہوں نیب سے 1100 ارب کا NRO لیا ہے، جس میں زرداری مافیا بھی شامل ہے۔ آدھے سے زیادہ منسٹرز بیل کے اوپر ہے کرپشن کیسز میں، اور اپنے NROز انہوں نے لے لیے ہیں۔ NRO 1 کے اندر بھی، NRO 1 بھی جب لیا تھا تب بھی انہوں نے NRO 1 لے کر اربوں روپے کا پاکستان کو نقصان دیا تھا۔ آج ڈالر کا ریٹ جب اوپر جاتا ہے، ان کی جائیدادوں کی قیمت اوپر جاتی ہے، ان کے فورن اکاؤنٹس میں پیسے اوپر جاتے ہیں۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس انداز سے اچھی خاصی حکومت چل رہی تھی، سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا، غریب کو کھانا مل رہا تھا، ترقی ہو رہی تھی، اکاؤنٹس ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہو رہا تھا، ایکسپورٹس بڑھ رہی تھیں، ملک اوپر جا رہا تھا، سب کچھ ٹھیک تھا۔ اس وقت پرائم منسٹر ہمارے عمران خان صاحب نے بھی ہینڈلرز کو بتایا تھا کہ ایسا نہ کرو، پاکستان پیچھے چلا جائے گا۔ شوکت ترین صاحب نے بھی جا کر بتایا تھا ہینڈلرز کو، ایسا نہ کرو، پاکستان پیچھے چلا جائے گا، پاکستان نہیں رکے گا۔ جو صورتحال ہے، بڑی مشکل سے ان کا گن صاف کیا ہے، لیکن نہ جانے سازش کہاں سے آئی۔ ہم سمجھتے ہیں جو امریکہ سے سازش آئی، جب تک کوئی مقامی غلام نہ ملے، جب کوئی مقامی غدار نہ ملے، جب کوئی مقامی ایجنٹ نہ ملے، سازش کبھی نہیں ہوتی۔ یہ لوگ، انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا، اور افسوس کہ بلاول کے اوپر مجھے رحم آتا ہے کہ وہ ہے حسرت ان غنچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجھا گئے، وزیر اعظم بننے نکلے تھے، وزیر خارجہ کے طور پہ ہی ناکام ہو کر واپس آ گئے۔ یہ نکلے تھے اگلی حکومت لینے، لیکن پنجاب کا موڈ سب نے دیکھ لیا۔ انشاءاللہ جس انداز سے پنجاب کی 20 سیٹوں میں رزلٹ آیا ہے، 75% ریشو آیا ہے، 2/3 میجورٹی ہوتی ہے 66%، اور پنجاب ایک سیمپل ہے۔ اس وقت عمران خان بمقابلہ 14 پارٹیز، بمقابلہ وہ سمجھ گئے ہوں گے آپ، سب سے مقابلے کے باوجود جس طریقے سے عمران خان صاحب نے، تو انشاءاللہ 2/3 میجورٹی اگلے الیکشن میں واضح ہے۔ اور ہم آج اعلان کرنا چاہتے ہیں، ایک تو نہ ہم 25 مئی بھولے ہیں، نہ ہم سندھ ہاؤس کی بروکری کو بھولے ہیں، نہ ہم گزشتہ روز جو آصف زرداری نے ناک کٹوائی ہمارے صوبے کی، اس کو ہم بھولیں گے۔ انشاءاللہ 2/3 میجورٹی لانے کے بعد تمام قوانین تبدیل کیے جائیں گے، انشاءاللہ نیب کے قوانین بھی تبدیل کیے جائیں گے۔ یہ جو کرپٹ ٹولے نے اپنے آپ کو باہر نکالنے کے لیے جو قانون سازی کی ہے وہ ختم کی جائے گی، اور جو لوگ، جو افسران، جو سیاستدان، جو منسٹر، جو ٹولہ جس نے اپنے آپ کو جان چھڑائی ہے، دوبارہ، چونکہ اس سے پہلے ان کو بچانے والے بہت تھے، عمران خان کا ہاتھ روکنے والے بہت تھے، احتساب نہ کروانے کی خواہش رکھنے والے بہت تھے، اس دفعہ
عمران خان کے ہاتھ میں کوئی زنجیر نہیں ہے، اس دفعہ عمران خان کے پیر میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ عمران خان وہ عمران خان آپ سب کو نظر آئے گا جس عمران خان کا آپ لوگ انتظار کر رہے تھے، جس عمران خان نے احتساب کا وعدہ کیا تھا، جس عمران خان نے ان لوٹوں سے، لٹیروں سے پیسے واپس لینے کا وعدہ کیا تھا، جس عمران خان نے ان لوٹوں کو، لٹیروں کو جیل میں ڈالنے کا وعدہ کیا تھا، جس عمران خان نے باہر سے پیسہ واپس لانے کا وعدہ کیا تھا، اصل عمران خان آپ کو انشاءاللہ اب جب گورنمنٹ آئے گی، اور آئی، کتنے عرصے عیاشی کر لو گے؟ 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے، not more than 6 months، کتنے عرصے؟ 6 مہینے سے زیادہ یہ عیاشی نہیں چلے گی، ایک ایک کا پیٹ چیر کر پیسے نکالے جائیں گے، اور ایک ایک نے جو ظلم کیا ہے، جو زیادتی کی ہے، اور میں افسران سے بھی کہتا ہوں، آپ لوگوں نے سمجھے کہ شاید ساری زندگی آپ لوگوں نے بس اب یہ آ گئے ہیں، ایک مت سی بنی ہوئی تھی کہ عمران خان کی مقبولیت تو ہے لیکن وہ جیتنے نہیں دے گا، عمران خان کا عوام تو ہے لیکن پاکستان میں جیت ہی نہیں سکتا جب تک کوئی کیا کہتے ہیں پیا راضی نہ ہو۔ مطلب ایک مت بنی ہوئی تھی کہ عمران عوام کی طاقت کچھ نہیں ہے، اصل طاقت شاید کہیں اور ہے، اس لیے عمران خان تو جیت ہی نہیں سکتا، عوام سے تھوڑی ہوتا ہے۔ الحمدللہ وہ مت ٹوٹ چکی ہے، عمران خان لاہور پنجاب کے الیکشن جیت چکا ہے، اور انشاءاللہ اگلا الیکشن 2/3 میجورٹی سے جیتیں گے، ملک کے ایسے تمام قوانین جو کہ لوٹوں لٹیروں کو سپورٹ کریں واپس لائیں گے۔ سندھ میں جو 2 فیزز میں پچھلے فیز میں الیکشن ہوا ہے، مزے لے لیں کچھ دن تک، دوبارہ سے انشاءاللہ تمام ہم جیتنے کے بعد ایک جیسا قانون جو کہ واقعتاً آئین کے آرٹیکل 140A سے مطابقت رکھتا ہو، نچلی سطح تک اقتدار کی منتقلی ہو، پورے پاکستان میں ایک جیسا قانون بنے گا، اس کے تحت دوبارہ الیکشن ہوں گے تاکہ اصل نمائندے، اس وقت تو RO الیکشن تھا، پولیس الیکشن تھا، RO گردی، پولیس گردی، DC گردی، ٹھپا گردی سے کچھ الیکشن لوگ جیتے ہیں بدماشی سے، ہم ان سے کہتے ہیں، اور سندھ کی میں بیوروکریسی سے کہتا ہوں پورے پاکستان کی کہ ان کی غلامی نہ کریں۔ اگر آپ لوگوں نے سوچا ہے کہ 3-4 مہینے بعد آپ لوگ اتنا کما لیں گے اور ریٹائرمنٹ لے کے گھر چلے جائیں گے، ہم آپ کا گھروں تک پیچھا کریں گے، ہم آپ کے گھروں تک، قانون آپ کا پیچھا کرے گا، قانون ادارے آپ کا پیچھا کریں گے۔ آپ نے جو غیر قانونی حرکتیں، غیر قانونی کام کیے ہوں گے، آپ نے ان کی کمداری میں، ان کی غلامی میں جو ظلم زیادتی کی ہوگی، تمام افسران، پہلے میں صرف وفاقی افسران کی بات کرتا تھا، انشاءاللہ چونکہ اب سندھ میں بھی ہماری حکومت ہوگی، انشاءاللہ پورے سندھ میں بلّہ چلے گا، سندھ میں ہمارے اتحادیوں کی حکومت ہوگی۔ میں اتحادی پیر صاحب پگارا اور GDO کو کہتا ہوں، کھڑے رہیں مردوں کی طرح، پیر صاحب جس طریقے سے کھڑے رہیں، السلام ہے ان کو، انشاءاللہ سندھ میں ہماری حکومت ہوگی اور انشاءاللہ ان سے دو ہاتھ ہوں گے۔ تھینک یو سر۔ علی مادن صاحب یہ بتا دیں کہ آپ نے کون سی لینڈ گریبنگ کی ہے، کوئی حساب کتاب کیوں نہیں دیتے؟ یہ سارے وزراء کہتے ہیں کہ بھائی وہ لینڈ گریبر ہے، اس کی کیا باتیں سنیں، وہ آپ کو جواب دینا پسند نہیں کرتے۔ اب تو لاہور جا کے چھپے تھے، وہاں سے گرفتار کر لیے تھا، کوئی اور نیا ٹھکانہ کوئی ڈھونڈا ہے جہاں جا کے چھپیں گے آپ؟ بہت اچھا، میں اسی چاہ رہا تھا کہ کوئی سوال کرے مجھ سے تو میں ذرا ان کی حقیقت بات کر سکوں، اصل میں بات اپنی کر چکا ہوں۔ دیکھیے، میں جب تک میں اسمبلی میں نہیں آیا تھا، پارلیمنٹ لیڈر نہیں بنا تھا، اپوزیشن لیڈر نہیں بنا تھا، میرے اوپر ایک کیس بھی نہیں تھا۔ میں اسمبلی میں آیا، ان کو للکارا، ان کو بے نقاب کیا، سندھ کے عوام کی بات کی جو میری ذمہ داری تھی، اس کے بعد میں سب کچھ بن گیا۔ الحمدللہ ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، اللہ تعالیٰ نے ہمت بھی دی ہے، عمران خان کا سپاہی ہوں، اللہ تعالیٰ نے بس ہمت دے دی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، مجھ پہ جو آخری کیس بنا ہے 34 سال پرانا ہے، 34 سال پرانا، جس میں لاہور سے جا کے پکڑا، 3:30 بجے گرفتار کیا، 7:30 بجے مجھے FIR کٹتی ہے، 7:30 بجے اینٹی کرپشن کا دفتر کھلتا ہے۔ یہ تو سب پارٹیاں کر کے رات 4 بجے تو سوتے ہیں سارے، کرپشن جو ہے وہ افسران۔ اور اس کے بعد کہا ہے کہ 1987 میں نے کوئی زمین خریدی تھی، جس سے خریدی تھی اس کے کاغذات ٹھیک نہیں تھے، اور کہتے ہیں اس کے بعد میں نے لون لیا 91 میں، اور اس کے بعد میں کھا گیا۔ بھائی 91 میں لون میں شیورٹی میں دی، میری زمین تھی، آج بھی کہہ رہا ہوں میری زمین ہے، پھر لون واپس کر دیا۔ اگر وہ زمین غلط ہوتی تو لون لے کے کھا جاتا، پھر واپس کر دیا۔ وہ زمین 63 ایکڑ میرے الیکشن کمیشن میں ڈکلیئرڈ ہے، میرے پیپرز میں ڈکلیئرڈ ہے، میری زمین ہے، وہ کھانا چاہ رہے ہیں۔ مطلب 34 سال پرانا جا کے کیس بنایا، جس پہ لاہور ہائی کورٹ نے غیر قانونی قرار دیا۔ میں ابھی ہوم سیکرٹری سے
چیئرمین اینٹی کرپشن، ڈائریکٹر اینٹی کرپشن، تمام کے خلاف انشاءاللہ 22 تاریخ کے بعد لاہور میں جا کے ایف آئی آر کٹا رہا ہوں، چلیے گا وہاں کور کرنے ان کو. اور اس کے علاوہ جو انہوں نے ایک ایف آئی آر 17 مئی کو کاٹی، وہ اس زمین پر کاٹی ایک ہمارے دوست کی 12 ایکڑ کوآپریٹیو سوسائٹی تھی، اس کے اوپر کاٹی ایف آئی آر جو آلریڈی اسٹے کے اندر تھی، مالکانہ اس پہ بھی قبضہ کرنا چاہ رہے تھے. اس پہ افسران کے خلاف کنٹیمپٹ آف کورٹ ہو گیا ہے. اور جب مجھے بتایا کہ میں اس بندوقوں سے فائرنگ کر رہا تھا، میں لائیو ایک چینل کے اوپر بیٹھا ہوا تھا. اس سے پہلے میرے کزنس کے اوپر جو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بلڈوز کیا تھا، اس کے اوپر بھی ہائی کورٹ کے اندر کنٹیمپٹ پروسیڈنگ اس وقت کے چیف سیکرٹری اور تمام اسٹاف کے خلاف چل رہی ہے. آسان بات یہ ہے، میں نہ کوئی وڈیرا ہوں، نہ کوئی نواب ہوں، نہ کوئی سردار ہوں، نہ میرا کوئی قبیلہ ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ جس سے کہ کوئی ڈرے. میں اللہ تعالیٰ پہ اللہ پہ ایمان ہے کہ عزت، ذلت، موت، زندگی وہ دیتا ہے. ابھی انہوں نے سیکیورٹی واپس لے لی، مجھے پتہ ہے مجھ پہ حملہ کرائیں گے. میں نے پہلے بتایا، میں نے چیف جسٹس کو خط بھی لکھا ہے. بلاول ہاؤس میں سازش بنی گئی ہے، اور جس صوبے میں سٹنگ وزیر اعظم کا بھائی اور ایک ذوالفقار علی بھٹو کے بیٹے کو ایک مافیا قتل کرا سکتی ہے تو کچھ بھی کرا سکتی ہے، لیکن کوئی نہیں کرا سکتا جب تک اللہ ٹائم انسان کا نہ لکھا ہو. عزت، ذلت، موت، زندگی، رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے. میں ان چوروں کو، لٹیروں کو، بے شرموں کو بے نقاب کرتا رہوں. اور آج کل میرے پیچھے کون لگائے ہوئے؟ مختلف ادوار میں مختلف کریکٹر آ جاتے ہیں. میرا ٹھیکہ لے کے مزید دلتے ہیں کہ حلیم عادل بچھدے و اسانجے متھا. آج کل جو منسٹر فار سسٹم، آج کل ایک سندھ میں سب سے بڑا پورٹ فولیو ہوتا ہے سسٹم. آج کل منسٹر فار سسٹم جو ہے وہ انفارمیشن کے وزیر کے پاس ہے. اور اس نے آج آپ کو، چلیے ایک بات بتاتا چلوں، آن دی ریکارڈ کہہ رہا ہوں آپ سے. 2.5 سال پہلے کچھ لوگوں سے میں ٹرانسکرپٹ بھی شیئر کیا تھا. مرتضیٰ بلوچ صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ اس وقت شرجیل میمن نے کال کی تھی مرتضیٰ بلوچ صاحب کو اور سلیم کلمتی کو کہ حلیمہ شیخ کے مخالفین کو لے کر میرے پاس آ جاؤ. مرتضیٰ بلوچ نے کہا جی ہم تو محلے میں رہتے ہیں، میرے پاس تو کچھ ایسا نہیں ہے. کلمتی صاحب اس کے بعد بن بھی گئے وہ پارلیمانی سیکرٹری، وہ پتہ نہیں کس کس کو لے کر گئے تھے. تو آج بھی میرے خلاف مجھے تکلیف پہنچانے کا، مجھے نقصان پہنچانے کا، میرے خلاف وہ کرانے کا ٹھیکہ منسٹر فار سسٹم شرجیل میمن نے لیا ہوا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ 22 لوگ جو ٹنڈو جام میں مرے، اس کا وہ کس نے مارے تھے، وہ مکسی کون تھا، وہ ان کا فرنٹ مین تھا. ہم جانتے ہیں، ہم بھولے نہیں ہیں. پہلے بھی آپ یہاں سے دوڑ گئے تھے، انشاءاللہ اس دفعہ دوڑنے نہیں دیں گے آپ کو، دبئی نہیں جانے دیں گے، چھپنے نہیں دیں گے. ہمیں آپ کے محل یاد ہیں، وہ بوٹس یاد ہیں، وہ تاج یاد ہیں، وہ ٹنڈو جام میں مرنے والے لوگ یاد ہیں. ہمیں سب کچھ یاد ہے، کچھ نہیں بھولے، ہر چیز یاد ہے. تو انشاءاللہ ایک ایک سے حساب ہوگا. اور یہ منسٹر فار سسٹم، میں پھر کہتا ہوں، عمران خان کے خلاف سوچ کے بات کرو. کہاں راجہ بھوج اور کہاں گنگو تیلی، اپنی زبان ٹھیک رکھو. تھینک یو سر.